دوستو ایک مسلمان کے گھر کے پاس ایک غیر مسلم کا گھر بھی تھا۔ وہ غیر مسلم اس مسلمان سے خاصی نفرت کرتا تھا اور جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ وہ مسلمان تنگ آ جائے اور اس سے جھگڑا کرے۔ وہ ہر وقت اس طاق میں رہتا تھا کہ اسے کوئی موقع ملے اور وہ اپنی نفرت اس پر نکال سکے۔ جب وہ مسلمان کسی کام سے باہر جانے لگتا تو وہ غیر مسلم آ کر اس کی بائک سے ہوا نکال دیتا اور کبھی اس کی بائک پنکچر کر دیتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور جب دیکھتا کہ گلی میں کوئی نہیں ہے تو وہ اپنے گھر کا سارا کچرا اس کے گھر کے باہر ڈال دیتا تھا۔ پھر اسی طرح شام کو وہ پان کھانے کا عادی تھا۔ شام کو وہ جا کر مسلمان کے گھر کے باہر پان تھوک کر آ جاتا۔ کبھی اس کے گھر کے باہر جا کر گالیاں بکنے لگ جاتا، مگر وہ مسلمان کبھی بھی غصہ نہ کرتا اور ہمیشہ صبر کے ساتھ ان سب باتوں کو برداشت کرتا رہتا تھا۔ جب وہ غیر مسلم اس کے گھر کے باہر کچرا پھینک کر آتا تو وہ خاموشی سے باہر آتا اور سارا کچرا اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیتا اور پھینک آتا، مگر کبھی بھی غصہ نہ کرتا۔ جب بھی وہ اس کے گھر کے باہر پان تھوکتا تو وہ خاموشی سے اس جگہ کو صاف کر لیتا اور اپنے ماتھے پر ایک بھی بل نہ لاتا، اور جب وہ کام کے لیے باہر جانے لگتا تو وہ غیر مسلم اس کی بائک سے ہوا بھی نکال جاتا، مگر وہ چپ چاپ بنا کوئی غصہ کیے بائک کو لے جاتا اور اسے ٹھیک کروا لیتا۔ اس غیر مسلم نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ کسی بھی طرح یہ مسلمان اس سے جھگڑا کرے، مگر وہ مسلمان انتہائی صبر اور برداشت کے ساتھ یہ سب کچھ سہتا رہتا اور کبھی بھی کچھ نہیں بولتا۔ بالآخر اس غیر مسلم نے جا کر اس مسلمان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو اتنا تنگ کیا، کبھی آپ کے گھر کے باہر کوڑا ڈالا، کبھی آپ کے گھر کے باہر پان تھوک دیا اور کبھی آپ کو گالیاں نکالی، تو کبھی میں نے آپ کی بائک خراب کر دی اور موقع کے انتظار میں رہتا تھا کہ آپ آئیں مجھ سے جھگڑا کریں تاکہ مجھے موقع مل سکے اور میں آپ کو ذلیل اور رسوا کر سکوں، مگر آپ نے کبھی بھی آ کر مجھ سے غصہ نہیں کیا اور نہ ہی مجھ سے کبھی جھگڑا کیا، بلکہ ہمیشہ میری جہالت کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ جس پر مسلمان بولا کہ مجھے غصہ تو بہت آتا تھا، مگر جب بھی مجھے غصہ آتا تو مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات یاد آ جاتی کہ جس نے بھی غصے کی حالت میں خاموشی اختیار کی تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ سے جھگڑا مول لے کر میں اپنی جنت نہیں گنوانا چاہتا، کیونکہ میں تو جنت کا طلبگار ہوں اور میں دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت گنوانا نہیں چاہتا، اسی لیے میں نے یہ سب ہنسی خوشی برداشت کر لیا۔ اس مسلمان کی یہ بات سن کر وہ غیر مسلم بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے آئندہ اس کو تنگ کرنے سے توبہ کر لی اور اس مسلمان کے اخلاق سے متاثر ہو کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں خاموش رہے اور اپنے غصے پر قابو پا لے۔ دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اگر پھر بھی غصے پر قابو نہ پایا جا سکے تو کوشش کریں کہ اس ماحول سے کچھ دیر کے لیے چلے جائیں جہاں آپ کو غصہ آ رہا ہو، اور غصے کی حالت میں فوری رد عمل دینے سے گریز کریں اور معاملات کو عقل و دانش سے حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسلام ہمیں غصہ کرنے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غصہ کرنے سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ آپ اسے شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔